سوال ہے بے روزگاری کی حالت میں شادی کرنا کیسا؟ یہ سوال کرنے والے کا تعلق سندھ پاکستان سے ہے اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ میرا کوئی روزگار نہیں ہے، میں برسر روزگار نہیں ہوں، کچھ کماتا نہیں ہوں، تو میں شادی کر سکتا ہوں؟ جواب یہ ہے کہ اگر اتنی انکم جنریٹ کر لیتا ہے کہ جس سے اپنا اور بیوی کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے تو پھر شادی کرنا مناسب ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ سوال ہے پہلی بیوی کی خوشی کے لیے دوسرے نکاح کو چھپانا، پہلی بیوی کی خوشی کے لیے جھوٹ بولنا اور دوسرا نکاح کر کے اس جھوٹ کے ساتھ چھپانا کیا حدیث کے مطابق صحیح ہے؟ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک نکاح ہوا اور پھر دوسری شادی بھی کر لی ہے، لیکن وہ دوسری شادی کو اپنی پہلی بیوی سے چھپانا چاہتا ہے اور اس سے جھوٹ بولتا ہے کہ میں نے شادی نہیں کی ہے، تو کیا یہ جائز ہے؟ جواب یہ ہے کہ دوسرا نکاح کرنا، دوسری شادی کرنا جائز ہے اور بیوی سے جھوٹ بولنا حرام ہے۔ آپ کب تک چھپائیں گے؟ ایک نہ ایک دن تو پتہ چل ہی جائے گا، لہٰذا صرف اس کو خوش کرنے کے لیے اس سے جھوٹ بولنا کہ میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، یہ بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ سوال ہے اہل کتاب سے نکاح کا حکم، شریعت کی روح سے رہنمائی فرمائیں کہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے اگر وہ اپنا مذہب نہ بدلنا چاہے اور شادی کے لیے راضی ہو۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی لڑکی عیسائی ہے یا یہودی ہے، یعنی کسی آسمانی مذہب پر یقین رکھتی ہے، کسی خدائی مذہب پر یقین رکھتی ہے، تورات یا انجیل پر اس کا ایمان ہے اور وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ آج کل کے جو یہودی اور عیسائی ہیں وہ اپنے مذہب پر، اپنے آسمانی مذہب پر پوری طرح قائم نہیں ہے، بلکہ ان کے عقائد دہریہ قسم کے ہو گئے ہیں، تو بہت کافی حد تک ان میں تغیر و تبدل واقع ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ان سے نکاح کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ سوال ہے رخصتی پر معلق مہر کا کچھ حصہ رخصتی کے وقت اور کچھ حصہ بعد میں ادا کرنا کیسا ہے؟ اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے اور علم میں برکت عطا فرمائے۔ نکاح کے وقت مہر 2 تولہ سونا جو کہ رخصتی کے وقت ادا کرنا طے ہوا، رخصتی نکاح کے کچھ عرصہ بعد ہوئی اور سونے کی قیمت میں اضافہ دلہا کی مالی حالت میں موجودہ کمزوری کی وجہ سے اب فوری ہی ممکن نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں رخصتی سے پہلے مہر کا کچھ حصہ ادا کر دیا جائے اور باقی بعد میں ادا کر دیا جائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ طے یہ ہوا کہ مہر فوراً رخصتی کے وقت دیا جائے گا، لیکن مہر جو کہ سونا طے ہوا، اس سونے کی قیمت اچانک بڑھ گئی اور دلہا کی اوقات سے باہر ہو گئی اور وہ سارا مہر سونا ابھی نہیں دے سکتا، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ کچھ حصہ رخصتی کے وقت دے دے اور کچھ حصہ بعد میں دے دے؟ جواب یہ ہے کہ سب کچھ لڑکی پر منحصر ہے۔ اگر شرط یہ ہوئی، طے یہ ہوا کہ رخصتی کے وقت سارا مہر ادا کیا جائے گا، تو پھر رخصتی کے وقت سارا مہر ادا کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اور اگر بالفرض ایسی صورتحال ہو گئی کہ سونے کا نرخ بڑھ گیا اور وہ دلہا کی استطاعت سے باہر ہو گیا تو رخصتی مؤخر کر دے، جب دلہا تیار ہو جائے مہر ادا کرنے کے لیے تب رخصتی ہونی چاہیے، ورنہ رخصتی کو مؤخر کریں۔ ہاں اگر لڑکی راضی ہو جائے کہ چلو کچھ ابھی دے دو کچھ بعد میں دے دینا تو پھر ٹھیک ہے، اور لیکن اس لڑکی کی رضامندی میں اس کو مجبور نہیں کر سکتے کہ آپ مجبور ہو، آپ کرو فوراً، ابھی معاف کر دو، ابھی مت لو، اس کو مجبور نہیں کر سکتے، اس کو صورتحال بتا دی جائے، وہ اگر خوشی سے کہے کہ چلو ٹھیک ہے مہر کا کچھ حصہ ابھی دے دے اور کچھ حصہ بعد میں دے دے تو پھر ٹھیک ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر دلہا کو چاہیے کہ رخصتی مؤخر کر دے، جب مہر ادا کرنے کے قابل ہو پھر رخصتی ہو جائے۔ سوال ہے رشتہ لگنے کے بعد لڑکی سے بات چیت کرنا کیا فرماتے ہیں علماء و مفتیان اعظام؟ شرح متین مسئلہ ذیل کے بارے میں کہ زید کا رشتہ ازدواج کے بندھن میں بندھنے جا رہا ہے، رشتہ تو لگ چکا ہے لیکن فی الحال نکاح وغیرہ کچھ ہوا نہیں، انشاءاللہ وہ بھی ہو جائے گا، لیکن زید ابھی اس لڑکی سے بات کرتا ہے، تو کیا شریعت میں اس کا بات کرنا ٹھیک ہے ایک اجنبیہ سے یا نہیں؟ شریعت کا نقطہ نظر کیا ہے؟ مدلل جواب دیں۔ سوال کا خلاصہ یہ ہے صرف منگنی ہوئی ہے، صرف بات طے ہوئی ہے، نکاح نہیں ہوا، ایسے میں لڑکا لڑکی سے بات کرتا ہے، تو کیا یہ بات کرنا ٹھیک ہے یا ٹھیک نہیں ہے؟ جواب یہ ہے جب تک نکاح نہ ہو جائے وہ اجنبیہ عورت ہوتی ہے اور اجنبیہ عورت سے بات کرنا ٹھیک نہیں ہے۔
جب نکاح ہو جائے گا پھر وہ اس کی بیوی بن جائے گی، پھر جو ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن نکاح ہونے سے پہلے اس کے بات چیت کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اگر ایسا کرتا ہے تو پھر گناہگار ہوگا۔